آج ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہو کے جس چیز کا ہم سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں وہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے آفیسز کا ہم سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں، اور مسجد حسنین کریمین کے نام سے ہم مسجد کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اس جگہ پہ 4 ہم نے بلاکس بنائے ہیں، اور انشاءاللہ ہفتہ ڈیڑھ کے اندر اس تحصیل کمپلیکس کا بھی افتتاح یہاں پہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور یہ صرف جو خوشی ہمیں محسوس ہوئی آج، یہ سارا صحرا جو ہے، یہ سارے کا صحرا، یہ جتنی بھی شخصیات یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جتنی بھی شخصیات ہیں علاقہ تناول کی، معزز شخصیات، بزرگ شخصیات، سادات شخصیات یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، علماء حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا کے حضرات یہاں پہ کھڑے ہیں، سرکاری ملازمین یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، یہ سب اور سب بلدیاتی ہمارے نمائندگان بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری اور خوشی انہی کی بدولت ہوئی ہے، انہی کی محنتوں سے ہوئی ہے، انہی کی کاوشوں سے ہوئی ہے۔ اس تحصیل کی 2017 میں بنیاد پڑی۔ مجھ سے پہلے جمیل تنوری بھائی نے یہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ حالات بھی آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک اعلان تو کیا کہ یہ وابڈا کا آج پروگرام نہیں ہے، لیکن میں ایک خوشخبری بھی سنا دینا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں کو محسوس کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک محنت ہوتی ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا کام کرنا پڑتا ہے۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہزارہ کی دھرتی کو ایک ایسی کامیابی ملی کہ جو وابڈا کی ہزارہ الیکٹرک سپلائی کی جو کیس لگا ہوا تھا پشاور ہائی کورٹ میں، وہ آج ہزارہ الیکٹرک کمپنی کے حق میں اس کا فیصلہ آ گیا اور وہ منظور ہو گیا۔ میں جمیل تنوری صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اور آپ سب لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی بھی دعائیں اس میں شامل تھیں۔ تو ابھی جو ہمارا تحصیل 2017 کا یہ نوٹیفیکیشن ہوا، تو نوٹیفیکیشن کے بعد آج دن تک آپ یہ سمجھیں کہ یہ تحصیل ایک برائے نام تحصیل چل رہی تھی۔ میں بے شک ایبٹ آباد رہتا ہوں، میرا خون یہاں پہ ہے، میرا مٹی یہاں پہ ہے، ایبٹ آباد دفتر ہمارا ضرور موجود ہے، لیکن صبح جب گھر سے نکلتا ہوں اس آفس میں جا کے بیٹھتا ہوں، مجھے خود بھی عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ ایک انجان جگہ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اس کی نسبت اگر آج یہاں پہ صرف کرسی لگا کے ہم بھی بیٹھ جائیں تو میرے حال میں فخر ہوگا، لیکن حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ معاملات کچھ اس قسم کے تھے کہ جن کو کور کرنے کے لیے، جن کو اس لائن پہ لگانے کے لیے ہمارا جو سب سے پہلے جو آغاز ہوا تھا وہ اس جگہ کے حوالے سے ہوا تھا۔ اس جگہ سے مراد صرف برکوٹ کی زمین نہیں تھی، اس وقت اس جگہ سے مراد یہ تھا کہ علاقہ لوور تناول، تحصیل لوور تناول میں ہم کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ راضی ہو جائیں۔ 100% میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 100% ہم کہیں پہ بھی اتفاق نہیں کر سکتے، لیکن زیادہ سے زیادہ جہاں پہ اتفاق کر لیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمارا ایک جرگہ ہوا تھا ایبٹ آباد میں، شیروان کے لوگ بھی تھے، پنڈ کرگو کے لوگ بھی تھے، جرل کے لوگ بھی تھے۔ اس وقت کٹھیارا کے ہمارے بھائی تھوڑے سے ناراض تھے، اس جرگہ میں نہیں آئے تھے، لیکن وہاں پر بھی آج یہ پیر خان صاحب بیٹھے ہیں، علی حیدر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی اشرف صاحب فوت ہو چکے ہیں غالباً، حاجی خیبر زمان صاحب بیٹھے ہیں، یہ سارے اس جرگے میں موجود تھے۔ تو بڑی مشکلوں کے بعد جا کے اس جگہ کا انتخاب ہوا تھا۔ جب اس جگہ کا انتخاب ہوا تھا، میرے شیروان کے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے خفا ہو گئے تھے کہ جنید نے شیروان سے ہٹ کے فیصلہ کر دیا۔ پنڈ کرخان کے بھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہ مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ چیز ہم سے پنڈ کرخان سے چھین لی گئی ہے، لیکن ایک مسئلے کا حل نکالنا تھا، تفاہم و تفہیم والے راستے پہ آنا تھا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے نیت صاف تھی، تو اللہ نے ہمیں ان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ عزت بخشے۔ یہ جو اہلیان برکوٹ ہیں، جتنے بھی عزت مان یہاں کے، انہوں نے بالکل ایک دم انہوں نے لبیک کہا، انہوں نے کہا کہ جتنی زمین چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس سلسلے میں جب سیکشن 4 لگا
تو شروع میں جو سیکشن 4 لگا تھا وہ جگہ تھوڑی ہم نے ایکوائر کی تھی، تو پشاور سے ہمیں ڈیمانڈ آ گئی کہ یہ جگہ آپ کے لیے تھوڑی ہے، آپ نے مزید ایکوائر کرنی ہے۔ ہم پھر ان بھائیوں کے پاس گئے، ان بھائیوں نے پھر کہا کہ جو جگہ چاہیے، گھر چاہیے، ہمارے جو کھیت ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ہم اس تحصیل کے نام پر قربان کرتے ہیں، تحصیل کو فائدہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر یہ آج تحصیل ناکام ہوتی ہے، یہ جنید کی تحصیل ناکام نہیں ہوتی، یہ آپ سب لوگوں کی تحصیل تھی، یہ آپ معززین علاقہ کی تحصیل تھی، حاجی منظور صاحب کی تھی، یہ اشتیاق خان کی تھی، یہ قیوم شاہ صاحب کی تھی، یہ کٹھیالہ کی تحصیل تھی، یہ سب لوگوں کی تحصیل تھی۔ اگر یہ ناکام ہوتی تو آپ لوگ ناکام ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج دن تک کم از کم میں آپ لوگوں کے سامنے میں اس کا اظہار کر سکتا ہوں، یا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی اس چیز سے مطمئن ہوں کہ جو چیز میں نے اس تحصیل کو سنبھالنے کے لیے یا اس کو آگے بڑھانے کے لیے کی، آپ لوگوں کی دعاؤں سے اس چیز سے میں مطمئن ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ جو عرصہ رہ گیا اس میں آپ مزید انشاءاللہ بہتر دیکھیں گے۔ ہمارا 1.5 سال گزر گیا، وہاں پر بیٹھ کر ہم نے ایک فیصلہ کیا، آپس میں ایک حکمت عملی طے کی، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اس حکمت عملی کے تحت آج ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہم آپ کو بالکل یہ ایک فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ دیر ضرور ہوئی، اس دیر کا ہونے سے ہمارے اوپر اس کا کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے یہ دیر ہوئی۔ ہم ان حالات سے لڑتے رہے۔ میں وہ چکر نہ لگاتا، اگر مجھے میرے تحصیل ممبر اس بات پہ سپورٹ نہ کرتے، مجھے یہ علاقے کے لوگ اس بات پہ سپورٹ نہ کرتے کاموں کے لیے، تو میں وہاں پہ نہ جاتا، تو شاید یہ آج چیز یہ ممکن بھی نہ ہوتی۔ تو اس سلسلے میں میرے ساتھ سپورٹ ہوئی، میں اس کا اعتراف بھی کروں گا۔ گورنر کی طرف سے ہمیں بہت سپورٹ ہوئی تھی، جو غلام علی صاحب ہیں گورنر، ان کی طرف سے ہمیں ایک اچھی سپورٹ ہوئی تھی۔ آج ہم اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جس چیز کا ہم سب بنیاد رکھ رہے ہیں، وہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے آفیسز کا ہم سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں، اور مسجد حسنین کریمین کے نام سے ہم مسجد کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اس جگہ پہ 4 ہم نے بلاکس بنائے ہیں، اور انشاءاللہ ہفتہ ڈیڑھ کے اندر اس تحصیل کمپلیکس کا بھی افتتاح یہاں پہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ 1122 کا ٹینڈر ہوئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اس کی 1 کروڑ کی گرانٹ بھی آئی ہوئی ہے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ یہ جو ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتے ہیں ذات ان کو پتا ہوگا، مسئلہ یہ تھا کہ یہ زمین تھی ٹی ایم اے کے نام پہ، اور 1122 جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ریلیف سے تعلق رکھتا ہے۔ جب تک ایک ڈپارٹمنٹ دوسری ڈپارٹمنٹ کے بغیر این او سی کے وہاں پہ وہ کام شروع نہیں کر سکتا تھا، تو اس این او سی کے لیے 1122 اور جو سیکٹری 1122 کے جو سیکٹری ریلیف ہیں اور جو ہمارے سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہیں، ان دونوں کی سمری تیار ہوتی ہے۔ ان دونوں کی سمری تیار ہو کے سی ایم کے پاس جاتی ہے، اور سی ایم کے پاس جانے کے بعد کیبنٹ میں یہ جا کے این او سی پھر واپس آتی ہے۔ تو ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے 1122 کے حوالے سے کہ سی ایم کے پاس وہ فائل پہنچ چکی ہوئی ہے، اس کی این او سی کے لیے کیبنٹ کی میٹنگ میں جس دن وہ این او سی ان کو مل جائے گی وہ ملنی ہے انشاءاللہ، اس میں انکار نہیں ہونا۔ وہ این او سی واپس آ کے انشاءاللہ جو ہی وہ واپس آئی اس کا کام انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائے گا۔ اس کا 1 کروڑ پہ آیا بھی ہوا، اس کا ٹینڈر بھی ہوا، صرف یہ ٹیکنیکل ایک ایشو آ گیا تھا جس کو دور کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگا۔ آپ لوگ اس چیز میں دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ اس تحصیل کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو میرے لیے آسان جواب تو یہی ہے کہ ان کا تعلق کیونکہ وہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن حق نمائندگی ادا کرنا ہمارا فرض ہے۔ کالج کے حوالے سے کمپیوٹر لیب اور بی ایس کے جو کلاسز کا یہاں پہ نام دیا گیا، پچھلے دنوں ہماری ڈائریکٹر کالجز کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، یہ چیز ہم نے ان کے سامنے رکھی تھی کہ پچھلے سال ایک ہم نے نوٹیفیکیشن کروایا تھا اے ڈی کلاسز کا، ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کے حوالے سے، کہ یہاں پہ شروان کالج میں یہ کلاسیں شروع کی جائیں۔ وہ کلاسیں آج دن تک نہیں شروع ہوئی تھی، وہ بات بھی ہم نے کی۔ تو وہاں پہ یہ چیز طے ہوئی تھی کہ انشاءاللہ ہم 3-4 دن تک تمام یہ ریکارڈ اکٹھا کر کے دوبارہ ایک میٹنگ کریں گے، اور اس میٹنگ میں جو بھی حکمت عملی طے ہوئی ہم آپ کو ایک کیس تیار کر کے دیں گے، اور آپ لوگ اس کو پشاور میں جا کے وصول کریں انشاءاللہ۔
ہم بھی اپنا زور لگائیں گے اور آپ بھی اپنا زور لگائیں تو یہ انشاءاللہ یہ BS کلاسز کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جب میں نے دوبارہ وہاں پہ رابطہ کیا ان سے تو انہوں نے مجھے ایک نوٹیفیکیشن بھیجا. خوشی صاحب یہ پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. تو دوبارہ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن ہمیں بھیجا کہ صوبے کے اندر جتنے بھی کالجز ہیں ان سب کالجز میں AD کلاسز کا ختم کر دیا گیا ان کو, اور وہاں پہ وہ ایک ترتیب بنا رہے ہیں کہ سارے کالجز میں BS کے پروگرام انشاءاللہ وہ شروع کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے کہ اچھی بات ہوگی کہ وہ اجتماعی طور پہ وہ چیز ختم ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ اس اجتماعی نوٹیفیکیشن میں وہ ایک چیز ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے. اس کے سلسلے میں اگر پشاور بھی ہمیں جانا پڑا انشاءاللہ ہم جائیں گے. مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ BS کی کلاسز اسی نوٹیفیکیشن کے تحت یہ شروان کالج میں انشاءاللہ اس کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ. جمیل بھائی میرا الیکشن کا پروگرام نہیں ہے کیونکہ فیس بک پہ میں کچھ دیکھ رہا تھا کہ الیکشن کا سیزن آ گیا تو یہ کچھ لالی پاپ کا بن گیا. تو میں آپ کو یہ واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ میرا الیکشن کا پروگرام نہیں ہے, اور اللہ کو ہے کہ مجھے ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ اس صوبائی الیکشن میں کون کون سے کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے ہیں, کون کون سے کینڈیڈیٹ الیکشن دیں گے کل کریں گے, یا میں آپ کو بولوں کہ آپ میں نہیں کھڑا ہوں آپ کسی اور کو ووٹ دیتے ہیں. ابھی تک یہ صورتحال بھی نہیں ہے. تو اس چیز کا لالی پاپ کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ 4 سال ہم نے صرف اور صرف آپ سے اس وعدے پر دیے تھے کہ ہم نے اس تناول کو اس جگہ کو ڈیولپ کرنا ہے. تو انشاءاللہ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے انشاءاللہ اس کے لیے جو بھی کوششیں ہوں گی, جو بھی کوششیں کی ہیں اس سے بڑھ کے انشاءاللہ یہ کوششیں ہوگی. تو وہ بات آدھے میں رہ گئی تھی کہ میں اگر پشاور گیا تھا میں کاموں کے لیے گیا ہوں, اور کل بھی میں پشاور جاؤں گا, میں پرسوں بھی پشاور جاؤں گا. تو پشاور میں جاؤں گا میں آپ کے کاموں کے لیے جاؤں گا, ذاتی کام کے لیے کسی کے لیے بھی نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. تو اب یہ ہمارا جو 4 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بلاکس بنے ہیں, جس میں مسجد حسنین کریمین کے حوالے سے, اور جو TMA کا دفتر ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس کو منسوخ کیا گیا, اور جو 1122 کا ہم نے بلاک کیا اس کو امام الفقہا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منسوخ کیا گیا ہے, اور جو TMA جو تحصیل کمپلیکس لوڈ تناول کمپلیکس ہے اس کو ہم نے خلفائے راشدین کے نام سے منسوخ کیا ہے. اور اس پورے بلاک کے درمیان ایک راستہ بھی ہے جو سارے بلاکس کو وہ ٹچ کرے گا. تو اس راستے کا ہم نے نام ختم نبوت کے نام سے ہم نے رکھا ہے, کیونکہ ختم نبوت جب تک ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلے گی انشاءاللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی. وہ نصیحت کرنے کا ایک انداز تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اے معاذ کیا میں آپ کو مکمل شریعت نہ بتا دوں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی حضور آپ بتائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کے, اس طرح زبان پکڑ کے یہ بات کی کہ یہ اگر آپ کے قابو میں ہے تو آپ مکمل شریعت کے مطابق ہو. یہ زبان اگر قابو میں, تو اس کی مزید میں اپنے الفاظ میں یہ تشریح کرتا ہوں کہ ہمارے لیے 22 میجر ٹریلے کو بریک لگانا بہت آسان ہے, لیکن اس زبان کی اگر بریک فیل ہو جائے تو اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں؟ اس کے نقصان کیا ہے؟ گھر تباہ. یہ زبان کی اگر بریک فیل ہو جائے اس کا نقصان کیا ہے؟ معاشرت تباہ, سیاست تباہ, ہمیں دنیا اور آخرت تباہ. تو ہمیں اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے, اور اس زبان کو ہم اس طریقے سے استعمال کریں کہ جس سے اللہ کی مخلوق بھی راضی رہے اور اللہ بھی راضی رہے. اس تناول کی بنیادوں میں, اس تحصیل بلڈنگ کی بنیادوں میں انشاءاللہ ہم ختم نبوت کا تذکرہ بھی کریں گے, ہم عظمت صحابہ کا تذکرہ بھی کریں گے, ہم عظمت اہل بیت کا بھی تذکرہ کریں گے, ہم ہر اس شخص کا تذکرہ کریں گے جس جو دین کے ساتھ جڑا ہوگا. ہم اس ہر شخص کی عزت کریں گے انشاءاللہ. میں آپ سے یہ ساری درخواست کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل ختم نبوت کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. ختم نبوت سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آج کے اس دور میں, پچھلے دنوں ہم نے اجلاس کیا تھا اور یہ
آپ لوگوں کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے کہ تحصیل لو تناول پوری کے پی کے میں وہ پہلی تحصیل تھی جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے حوالے سے ایک متفقہ قرارداد منظور کی تھی. تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ گلگت میں وہاں پہ ہمارے صحابہ کے حوالے سے گستاخیاں ہوئی تھی اور اس سے بہت بڑا جلسہ تھا, 2500 کا جلسہ تھا. اس جلسے میں کھڑے ہو کر وہاں پہ ہمارے صحابہ کو مطلب وہاں ان کی گستاخیاں کی گئی. اس اجلاس کے بعد چند دنوں کے بعد حیدرآباد میں ایک واقعہ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کا اللہ معاف کر ان کا پتلا بنا کے جلایا گیا اور ان کی گستاخی کی گئی. میرا آپ سے صرف سوال کرنے کا مقصد یہ ہے, میرا آپ سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمائندگی کا حق, ہمیں نمائندگی دی ہے تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے ان چیزوں کا دفاع کریں گے, اس کے بعد ہم باقی چیزوں کا دفاع کریں گے. تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مہنگائی کا دکھ زیادہ ہو رہا ہے آج کل یا صحابہ کی گستاخیوں کا دکھ زیادہ ہو رہا ہے؟ صحابہ کی گستاخیوں کا دکھ زیادہ ہو رہا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ, انتہائی افسوس کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, تناول میں سے مہنگائی کے حوالے سے آوازیں زیادہ آئی ہیں اور گستاخانہ جو کام کیے گئے ان کی مذمت کے حوالے سے نہ سوشل میڈیا پہ آواز آئی, نہ زمین کے اوپر آواز آئی, نہ کسی اور جگہ پہ آواز آئی. یہ انتہائی میں معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ان وجہ سے ہمارے اوپر آزمائشیں آئی ہیں کہ ہم اپنے اصل عقائد سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. ختم نبوت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے جو بات کرنی چاہیے تھی کہ آج کے اس فتن دور میں یہ برملا آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں. شاید یہ بات میری بہت سارے ایسے لوگوں کو بری لگے جو مجھ سے کچھ سیاسی حوالے سے توقع رکھ رہے ہیں. میں تین بندوں کا نام لے کے یہاں پہ میں اعلان کروں گا. سب سے پہلے میں عمران خان کا نام لوں گا, اس کے بعد میں نواز شریف کا نام لوں گا, اس کے بعد میں آصف زرداری کا نام لوں گا کہ جب بھی اس ملک میں ختم نبوت کے حوالے سے کوئی مسئلہ آیا ہے تو ان تینوں کی پالیسیاں کریں گے. تو میں وہ الفاظ یہاں پر بھی میں ان کو ختم نبوت کے حوالے سے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک طرف کرسی ہے اور ایک طرف قائدیانیوں کی مفاہمت کی بات ہے یا قائدیانی کی اصلاح کی بات ہے تو کرسی کو ہم لا کر دیں. ہمیں کوئی قائدیانی کا ہمیں وہ نہیں چاہیے یہاں پہ. آپ لوگ صرف اتنا میں آپ سے یہ درخواست کروں گا آج کی کیونکہ یہ ہمارا تناول کا پروگرام ہے, یہ کسی سیاسی جماعت کا تعلق نہیں ہے, یہ کسی سیاسی جماعت کا پروگرام نہیں ہے, یہ تناول کا پروگرام ہے. اور آج آپ لوگ یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم جب اللہ ہمیں وہ ایسی موت عطا فرمائے کہ جب ہماری سانس پرواز کر رہی ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہم کر رہے ہو, نہ کہ خدا نہ خواستہ ہم عمران خان, نواز شریف, زرداری زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو. تو ان چیزوں کے لیے محنت کی بھی ضرورت ہے. صرف بیٹھ کے یہاں پہ ارادہ کرنے سے ان چیزوں پہ یہ ہم نہیں کریں گے. حسنین کریمین کے حوالے سے یہ میں تذکرہ ہوا وہاں پہ, تو یہ ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ جب یہ میں نے نقشہ دیکھا تھا 1122 کا اور تحصیل کمپلیکس کا اور ٹی ایم اے آفیسز کا, تو ان ساری بلڈنگ میں کسی بھی جگہ مسجد کا نام نشان نہیں تھا. میں نے پشاور رابطہ کیا جی کہ مسجد کے حوالے سے, تو انہوں نے بڑا اچھا اور سادہ سا جواب دیا. انہوں نے کہا جی کسی بھی ایک کمرے کو بس مسجد لکھ کے آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ. تو یہ جو مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے ہو رہا ہے اس کے لیے سرکاری گرانٹ کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ, مجھے یقین ہے کہ یہ باقی ساری دفتروں سے پہلے یہ مسجد حسنین کا نظام انشاءاللہ مکمل ہوگا. اور یہ صرف اس مقصد کے لیے کہ یہاں پہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں. ہمارے یہاں سے سوات سے بھی کوئی افسر آگے بیٹھے, یہ خان سے بھی افسر آگے اگر بیٹھے گا تو اس کے کانوں میں جب اللہ اکبر کی صدا ہے تو وہ مسجد کی طرف دوڑتا پائے. تو باتیں بہت زیادہ تھیں, یہ اپنے پاس لکھ کے بھی رکھی ہوئی تھی کہ باتیں کروں گا, لیکن ٹائم بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو میں آپ سے انہی الفاظ کے ساتھ اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس جو 1.5 سال کے اندر ہمارے اوپر جو آزمائشیں تھیں ان کو آپ نے سمجھا اور اس حوالے سے آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور حالات کو سمجھتے ہوئے
ٹھیک ہے تنقید ہوتی رہتی ہے لیکن مجھے اس طریقے سے آپ نے تنگ نہیں کیا. میں آپ کا یہ مشکور ہوں اور انشاءاللہ حالات جس طرف بھی بہتر ہوئے جس وقت پہ بھی گئے آپ کے لیے بہتر ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ اس تناول پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے. بہت بہت شکریہ.